بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم 20ویں سپارے کے 11ویں رکوع کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قارون کا قصہ ذکر کیا ہے۔ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پیچھے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیل سے ذکر ہوا، تو اسی مناسبت سے یہاں پر قارون کا ذکر کیا۔ قارون یہ تھا مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آیا، لیکن تھا منافق، حسد کرتا تھا۔ چونکہ رشتہ دار تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سرداری دی تھی، سیادت دی تھی، نبوت دی تھی، اور دوسرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، تو یہ حسد کرتا تھا۔ حسد کی بنا پر اس نے فرعون کے ساتھ تعلق جوڑا اور فرعون نے بنی اسرائیل کا نگران بنا دیا۔ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، سرمایہ دار کہلایا جاتا تھا، اور لوگوں سے ظلم کر کے مال حاصل کیا کرتا تھا، اور کہتا یہ تھا کہ یہ تجھے وابتغ فیما آتا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے مہارت سے حاصل کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے مہارت سے حاصل کیا، تم بھی کر لو، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ظلم کرنے کی وجہ سے یہ لوگوں کے ہاں بہت ظالم مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ اس سے تنگ تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچھے کپڑے پہن کر اور پوشاک پہن کے، سفید کپڑے پہن کر، جو اس کے ساتھ حواری تھے وہ بھی اس کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اتنا مال تھا کہ قرآن مجید نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ اس کی جو جماعت تھی، وہ جماعت جو خزانے کی چابی اٹھایا کرتی تھی، لَتَنُوء، چابی اٹھانے کی وجہ سے وہ تھک جایا کرتے تھے۔ چابی اٹھانا ان پر بار محسوس ہوتا تھا، بوجھ محسوس ہوتا تھا، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ جو جماعت تھی خزانے کی چابی اٹھانے والے، وہ بھی تھک جایا کرتی تھی، اتنا مال تھا۔ تو ایک دفعہ بڑے اکڑ سے نکلا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے۔ جب قوم نے دیکھا تو قوم اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ قوم بھی کیا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتی تھی کہ مالدار آدمی ہے، ہمیں بھی کیا ہے مال مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس زمین کو میرے تابع کر دے، اس زمین کو میرے تابع کر دے، کہ زمین کو جو میں حکم کروں میری بات مانے۔ اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین پھٹ جا، اس کو نگل جا۔ زمین وہیں پھٹی، پہلے گھٹنے تک دھسا، پھر دھستے دھستا سارا دھس گیا، اور اس ساتھ جو حواری تھے وہ بھی سارے دھس گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو مال ہے وہ بھی لے آؤ تاکہ وہ بھی یہیں دھس جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ اس کی کہانی یہیں پر ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مال تھا، اللہ رب العزت نے جس ٹائم زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا، بھی زکوٰۃ ادا کرو، تو کہا کرتا تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تورات کا حافظ تھا، اور صرف حافظ نہیں، اچھی آواز، خوبصورت آواز سے تلاوت کرنے والا تھا۔ لوگ اس کی آواز سے بڑے یعنی کہ تلذذ حاصل کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ تو کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تجھے نہیں پتا اللہ رب العزت نے تجھ سے پہلے کتنی قوموں کو اسی علم کی وجہ سے، جس علم پر تو گھمنڈ کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یہی علم کئی سارے لوگوں کو لے ڈبائے اور ہلاک کر دیا ہے۔ سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھا تھا۔ یہ قارون کا مختصراً قصہ ہے کہ وہ مال جو اس نے ظلم سے کمایا بالآخر اس کی ہلاکت کا انجام بن گیا اور اس کو لے ڈوبا۔ مفسرین نے یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق بیان کیے؟ ایک سبق تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، کہ یہ تکبر کرتا تھا، خوشی مال آنے کی وجہ سے فخر محسوس کرتا تھا۔ مفسرین نے کہا کہ وہ خوشی یعنی کہ کسی بھی چیز پر خوشی، ایسی خوشی جو انسان کو تکبر کی طرف لے جائے، انسان کو فخر کی طرف لے جائے، یہ خوشی مذموم ہے اور انسان کی ہلاکت کا انجام بن جائے، ہلاکت کے لیے یہ ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ ہاں اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کے اظہار کے لیے، شکر کے لیے انسان کو خوشی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ خوشی انسان کو تکبر کی طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ خوشی ٹھیک نہیں ہے، وہ خوشی انسان کے لیے مذموم ہے، ایسی خوشی ٹھیک نہیں ہے۔ اس قارون کو جو خوشی ملی تھی مال آنے کی وجہ سے، وہ خوشی اس کو تکبر کی طرف لے گئی، جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ اس طرح فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کرتے ہیں مفسرین۔ ایک تو مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت تمہیں مال دیں، اس مال کے ذریعے تم آخرت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی دنیا، اپنی زندگی اور اپنا مال سارا کے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان جو ہے اپنی آخرت بنا لے، دنیا کی فکر چھوڑ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اعمال صالحہ کرے، جو انسان کی سدا زندگی جو دنیا میں گزر رہی ہے وہ ساری کے ساری آخرت کے لیے محنت کرتے ہوئے گزر جائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس انسان کو مال دیا ہے، یہ مال انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن اتنا بھی نہ خرچ کرے کہ بالآخر کنگال ہو جائے اور لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے۔ صدقہ کرے، مال اللہ کے راستے میں دے، لیکن اتنا دے کہ دنیاوی ضروریات کو نہ بھولے، اپنے اخراجات کو نہ بھولے، اپنے اخراجات کا خیال رکھے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے اور گھر کے خرچوں کو پورا کرے، جو حقوق ہے ان کو ادا کرے۔ اس کے بعد انسان کیا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا پھرے، کوئی حرج نہیں ہے، دینے میں دینا بھی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے اس انسان کو، وہ اس انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ سارا کے سارا میرے علم کی بدولت ملا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ذرا اس سے یہ تو پوچھو کہ تجھے یہ مال تیرے علم کی بدولت ملا، علم کس نے دیا؟ مال تو تجھے علم کی بدولت ملا، تو نے کمایا اپنے علم کے بدولت، علم تجھے کس نے دیا ہے؟ اور اگلی بات مان لیتے ہیں علم تو نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، وہ محنت کے طریقے تجھے اللہ نے کس نے سکھائے تجھے؟ وہ جو راستے جو تو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، جو اللہ نے تجھے عقل دی، جو حافظہ دیا، جو ذہانت دی، یہ طریقے تجھے کس نے سکھائے ہیں؟ بالآخر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز دی ہوئی اللہ رب العزت کی ہے، تو انسان کے گھمنڈ کس بات پر؟ تو یہ نہ سوچے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اس میں میرا کیا ہے کمال ہے، اس میں میری کیا ہے مہارت ہے، نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی کیا ہے چیز ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی چیز میں ضرورت کے مطابق اپنا جو خرچ کرتا ہے، ضرورت کے مطابق انسان کسب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق کیا ہے انسان اپنا اختیار چلاتا ہے، باقی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، فخر نہ محسوس کرے۔ دوسری چیز انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، اگر یہ علم انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے اور یہ علم انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر رہا ہے، علم سے مراد کہ دنیا میں جو انسان جو چیز حاصل کر رہا ہے اپنی دنیا کمانے کے لیے، جو انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے، اگر یہ علم انسان کو دین سے غافل کر رہا ہے، اللہ سے غافل کر رہا ہے، تو اس علم کا فائدہ نہیں، یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر وہ علم جو انسان حاصل کر رہا ہے اس انسان کو اعمال صالحہ پر لے کر آ رہا ہے، اللہ کے قریب کر رہا ہے اور رسول اللہ کے طریقے پر چلا رہا ہے، تو یہ انسان کے لیے یہ علم اس انسان کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنائے گا اور انسان کی بھلائی کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ ایسا علم مفید ہے اور ایسا علم حاصل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایسا علم حاصل کرنا بھی چاہیے۔ خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا وہ اللہ کی عطا ہے، انسان اپنی ضروریات پوری کرے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تاکہ کل قیامت کو جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں، تو جو دنیا میں اللہ مجھے دیا تھا وہ آخرت میں میرے سرخرو کا ذریعہ بن جائے اور میری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک